ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ فضائل اعمال میں ایک حصہ ہے فضائل درود کا۔ اس میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے القول البدیع نام کی ایک کتاب سے بہت ساری حدیثیں نقل فرمائی ہے۔ یہ درود پاک کی عربی میں بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس القول البدیع میں ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور اسی کی تو قیامت کے دن ضرورت رہے گی۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج سے معمول بنا لو کہ روزانہ صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف اس حدیث پر عمل کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ آپ لوگوں کا ایک بہت پیارا لقب ہے حافظ صاحب، اور جب بہت سارے حافظ صاحب جمع ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حفاظ کرام۔ کرام کا لفظ بھی بڑا عزت کا ہے۔
اس لیے کہ یہ لفظ قرآن میں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کون بتائے گا؟ انگلی اٹھاؤ، کہاں استعمال ہوا ہے لفظ کرام قرآن میں فرشتوں کے واسطے؟ میں دوڑ کا امتحان لینا بھی شروع کر دوں نا۔ کرامم بررہ، یاد آ گیا؟ ابھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کون سے پارے میں ہیں، کون سے رکوع میں ہیں، اتنا گہرائی سے بھی امتحان نہیں لینا ہے۔ تو کرام یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک مبارک جماعت کا وصف، ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو فرشتوں والا مبارک لفظ حفاظ کے ساتھ لگتا ہے، حفاظ کرام، یعنی یہ حافظ جو بڑے عزت والے ہیں، بڑے بزرگی والے ہیں، بڑے کرامت والے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ یاد رکھو کہ یہ حافظ لقب تو حقیقت میں اللہ تعالی کا لقب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ حافظ اللہ کا لقب ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والے، لیکن قرآن کے حافظ انسان اتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنا مبارک لقب ہم کو عطا فرما دیا، جو اصل اللہ تعالی کا لقب ہے، خدا تعالی کی صفت ہے، وہ اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرما دی کہ حافظ صاحب۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہو گیا۔ کوئی بادشاہ کسی کو یوں کہے کہ چلو میں آج ایک دن کے لیے اپنی حکومت آپ کو دیتا ہوں، 1 گھنٹے کے لیے اپنی حکومت آپ کو دیتا ہوں، تو آدمی کتنا خوش ہو جاوے۔ تو یہ تو اللہ تعالی نے اپنا ایک مبارک لقب، اپنی ایک مبارک صفت حافظ، حفظ قرآن کی برکت سے دنیا میں حافظوں کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کہو الحمدللہ۔ اور حافظوں کے درجے تو قیامت کے دن کم سے کم 6666 نمبر پر حفاظ کرام جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ بھئی کوئی بڑا اونچا اپارٹمنٹ ہے، 15 منزل کا، 20 منزل کا، جتنے اونچائی پر وہ فلیٹ لیں گے کہ اتنی ہوا صاف ستھری ملے گی، اور وہاں سے شہر کا پورا منظر بڑا حسین اور پیارا معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو 6666 نمبر کی اونچائی پر اگر فلیٹ مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ حافظ قرآن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اقرا، پڑھو قرآن کی آیت کو، ورتقی، جنت کے درجات کے اوپر چڑھو، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں جا کر کے قرآن مجید کی تمہاری تلاوت مکمل ہو جاوے۔ اور قرآن میں ایک گنتی کے اعتبار سے 6666 آیتیں کریمہ ہیں۔ تو گویا کہ جنت کے اندر اتنی اونچائی کے اوپر، کم سے کم اتنی اونچائی پر اللہ تعالی حافظوں کو مکان عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے
اس مبارک نسبت سے جوڑ کے رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل کا معاملہ ہے۔ اور دیکھیے، اصل قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن جن کو اللہ تعالی ذریعے کے طور پر استعمال کر لے وے، وہ بھی بڑا خوش نصیب کہلاتا ہے۔ یہ سب ذریعے ہیں جن کی خدمت میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ سب کے سینے، آپ کے دل، آپ کے قلب، آپ کے دماغ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس دنیا میں قرآن کی حفاظت کے واسطے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذریعہ بنا لے وے، وہ بھی جو ہے بڑا خوش نصیب ہے۔ اسی لیے ہم خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں کو قبول فرما لیا۔ اب ایک حدیث میں آپ کو بخاری شریف کی سناؤں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سناتے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب سن کر کے ان کو صحیح تعبیر دیتے تھے کہ یہ خواب جو دیکھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس مجمع سے حضور سوال فرماتے ہیں، اگر کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضور اپنا خواب بیان فرماتے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا اور یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو ایک روز معمول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ لمبا خواب حضور نے سنایا، بہت لمبا، جس میں عجیب عجیب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، وہ بتلائی حضور نے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بیچ میں سے سناؤں کہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے، یعنی ایک حضرت جبرائیل تھے اور دوسرے حضرت میکائیل تھے، دونوں اللہ کے بہت بڑے فرشتے ہیں۔ کہ وہ آئے میرے پاس اور مجھے اٹھایا ان دونوں نے، اور اٹھا کر کے وہ دونوں مجھے لے کر کے چلے، بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے دکھائی، دکھاتے دکھاتے ایک جگہ پر لے گئے کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا انسان اس کے پڑوس کے اندر ایک بڑا بھاری پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا پتھر لے کر کے۔ وہ کھڑا ہوا انسان پتھر لے کر کے اس سوئے ہوئے انسان کے سر پر زور سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کا سر کچل دیا جاتا ہے، خون نکلتا ہے، سر کے چورے چورے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کو ایک چھوٹا پتھر لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا پتھر چٹان اٹھا کر کے منہ پہ مار دے، سر پہ مار دے، پورا سر چورے چورا ہو جائے، منہ چورے چورا ہو جائے، کتنی سخت تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ایک انسان لیٹا ہوا ہے، دوسرا انسان کھڑا ہے، اور بڑی چٹان اور بڑا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ پورے زور سے اس کے منہ اور سر پہ مارتا ہے۔
اور اس کے منہ اور سر کے چورے چورے کر دیتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے تو وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے. جتنی دیر میں وہ پتھر لے کر آتا ہے اتنی دیر میں اس کا منہ اور سر قدرتی طور پر اچھا ہو جاتا ہے. پھر آ کر کے زور سے مارتا ہے اس کو اور پورا سر کچل دیتا ہے اور پتھر دور جا کے گرتا ہے. مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے، چوٹ ماری جا رہی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چورے چورا سر اور کھوپری ہو جاتی ہے، چہرہ چورے چورا ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے. جتنی دیر میں وہ پتھر لے کے آتا ہے اتنی دیر میں سر پھر اچھا ہو جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا. جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا جبرائیل اور میکائیل کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس گناہ کی سزا ہو رہی ہے؟ تو جبرائیل میکائیل نے کہا ابھی آگے چلیے، ابھی اور آگے چلیے، اور بھی بہت ساری عجائبات دکھلائے. جب پورا سفر طے کر لیا، سفر مکمل ہو گیا اور جبرائیل اور میکائیل واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز بتلایا. تو راز بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جاوے. جبرائیل اور میکائیل نے یہ بتلایا کہ یہ آدمی جو زمین پر سویا ہوا ہے یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، یعنی اس کو حافظ قرآن اللہ نے بنایا. حافظ تھا، وہ قرآن کا علم رکھتا تھا، قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا تھا، لیکن قرآن کی نعمت ملنے کے بعد اس انسان نے ایسی غفلت کی کہ فرض نماز تک کو وہ چھوڑ دیتا تھا، سو جاتا تھا غفلت کر کے، فرض نماز کو چھوڑ دیتا تھا. کہ ایسے قرآن والوں کو انتقال کے بعد برزخ کی زندگی میں یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے سر کے اوپر پتھر مار کے سر کو کچل دیا جاتا ہے. اسی لیے نیت کر لو کہ اللہ نے ہم کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، کبھی ہم فرض نماز نہیں چھوڑیں گے. تراویح ہو جاتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ آج کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اور پھر شاندار دسترخوان لگے گا اور دسترخوان کے بعد شہر میں چکر لگانے کے لیے نکلیں گے تفریح میں. آدھی پونی رات گزر جاتی ہے، بعض مرتبہ آدھی پونی رات کے بعد سو جائیں گے، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی رمضان کی، بعض مرتبہ ظہر کی نماز قضا ہو جاتی، الگ سے پڑھتے ہیں. یہ بہت بری اور خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں نے اسی مقصد سے یہ حدیث سنائی کہ عزم کر لو کہ رمضان ہو کہ رمضان نہ ہو، کبھی بھی جو ہے ہماری فرض نماز چھوٹنے نہ پاوے. کہو انشاءاللہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. اور ہم تو بہت خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی کہ جو آدمی، جو شخص کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 100 نیکی. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے بسم اللہ میں کتنے حروف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، 10 اور 9 19 حروف. جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ اس کو 1900 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 1900 نیکیاں.
تو پھر اگر نماز میں قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو کتنا بڑا ثواب ملے گا، کتنی زیادہ نیکی ملے گی، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور نوافل میں قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، سنتوں میں، نوافل میں قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کو انشاءاللہ مضبوط کر دیں گے، نوافل میں پڑھنے کی برکت سے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے۔ 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے وہ۔ ان کے حفظ کا قصہ بڑا عجیب ہے کہ جب وہ حافظ بنے تو ان کے والد صاحب نے پورے دیوبند کی دعوت کی، خوشی کے اندر کہ میرا بیٹا حافظ بن گیا، شاندار دعوت کی۔ حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ابا جان، سب لوگ دعوت کھا کر کے چلے گئے تو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بہت چھوٹا تھا، ابا جان نے مجھے قریب بلایا اور قریب بٹھا کر کے مجھے دعا دی، دعا دے کر کے کہا بیٹا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم کو ایسا علم دے کہ پورا عالم اس سے چمک نور حاصل کرے، عالم کو آپ کے علم سے فائدہ پہنچے، ایسی میں دعا کرتا ہوں۔ اور پوری دنیا میں حضرت کا علم اور نورانیت پہنچ رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ بیٹا لیکن میں نے تم کو حافظ اپنے لیے بنایا ہے، حافظ اپنے لیے بنایا ہے۔ میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کر کے مجھے ایصال ثواب کرنا۔ تو دیکھنے والے جانتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی مشغولیت، جب ہمارے علاقے میں سالانہ جلسوں میں تشریف لاتے تھے، اس سفر کی مشغولیت، کیسا بھی سفر ہو، دارالعلوم کے کیسے بھی کام ہو، مغرب کے بعد اوابین کے اندر 1 پارہ پڑھنے کا پورا سال، پوری زندگی حضرت کا معمول رہا۔ پورا سال، پوری زندگی مغرب میں، اوابین میں 1 پارہ مکمل اطمینان سے تلاوت فرماتے تھے۔ یہ نوافل کی تلاوت، یہ قرآن کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے قرآن بہت عمدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے اصل تو یاد کروانا اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، دوہری تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر ہی آیت نازل فرما کر کے آپ کو تسلی دی کہ آپ کے سینے کے اندر قرآن تو ہم جمائیں گے، اسی لیے آپ حضرات جو ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینے میں، ہمارے دل دماغ میں قرآن کو مضبوطی سے جمع دے۔ اس کی دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جس طرح نوافل کی تلاوت یہ ذہن میں قرآن کے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے، اس طریقے سے دعاؤں کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی برکت سے قرآن کو ذہن کے اندر محفوظ کروا دے۔ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے یہ بات سنی کہ اس زمانے کے اندر جمعہ کے دن دیوبند سے گنگوہ اپنے وطن حضرت تشریف لے جاتے ہیں،
سواریاں نہیں تھی، بسیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں. پوچھا حضرت کتنی دیر لگتی تھی آپ کو دیوبند سے گنگوہ تک پیدل تشریف لانے میں، چل کے تشریف لے جانے میں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے گھڑی گھنٹے ہمارے پاس اس زمانے میں تھے کہاں کہ ہم حساب لگائے کہ 2 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے لگے، 5 گھنٹے لگے. گھڑیاں تھی نہیں ہمارے پاس. پھر فجر کی نماز دیوبند پڑھ کر کے میں گنگوہ کے لیے چلتا تھا تو دیوبند سے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا تھا. تو گنگوہ پہنچتے ہوئے کبھی 23واں پارہ ہوتا، کبھی 24واں پارہ ہوتا. اتنے میں گنگوہ پہنچ جاتا. کثرت سے تلاوت، خوب تلاوت. عربی میں جملہ مشہور ہے، اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب. ایک چھوٹے قاف سے، دوسرا بڑے قاف سے. جب کوئی چیز زبان پر بار بار آتی ہے تو اس کو دل کے اندر جمنا آسان ہو جاتا ہے. جب کثرت سے تلاوت کریں گے، خوب تلاوت کریں گے تو اس کی برکت سے قرآن دل کے اندر محفوظ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور معمول تھا کہ روزانہ مکمل ایک قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی تھی زبانی. مجلس کا وقت ہوتا، پھر حضرت فرماتے لیٹ جانا ہے. تو لوگ سمجھتے کہ بوڑھاپا ہے، تھکن ہے، تو چادر تان کر کے حضرت جو ہے لیٹ جاتے. لیکن قریب بیٹھ کر کے سنائی دیتا تھا کہ چادر اوڑھ کر کے حضرت کی تلاوت جاری ہوتی تھی. لوگ یہ سمجھ رہے لیٹ گئے، لیکن تلاوت جاری ہوتی. اور روزانہ پوری پابندی سے ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے. اور اس سے آگے کی ایک عجیب بات ابھی ایک کتاب میں پڑھی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمت اللہ علیہ کے اشعار جو اللہ کے عشق اور محبت میں ہیں، وہ نئے سرے سے شاندار چھپ کے آئے ہیں. اس کے مقدمے کے اندر ان کے کچھ حالات لکھے ہوئے ہیں. تو ان کے شیخ تھے حضرت مولانا بدر علی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. عجیب ان کے حالات لکھے ہیں کہ حضرت کو مکمل قرآن مجید تو زبانی یاد ہی تھا، حافظ تھے، لیکن بخاری شریف کے بھی حضرت حافظ تھے. اور کب معمول تھا روزانہ پورے سال ایک قرآن کی مکمل تلاوت فرماتے اور ایک بخاری شریف کی مکمل تلاوت فرماتے. روزانہ کا یہ معمول تھا، پورا قرآن تلاوت کرنا اور پوری بخاری شریف کی تلاوت مکمل کرنا. جب کثرت سے تلاوت ہوگی تو 2 برکتیں سامنے آئے گی. ایک، اللہ تعالی وقت میں برکت کا معجزہ بھی، کرامت بھی عطا فرمائیں گے، کرامت دیں گے کہ آپ کم وقت میں بہت زیادہ تلاوت کر لیں گے. یہ کثرت سے تلاوت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کرامت کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. عصر اور مغرب کے درمیان میں. تو دلی میں کئی لوگوں نے اشکال کیا کہ حضرت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہ ایک روز مجلس رکھو، ایک پروگرام رکھا باقاعدہ، اور دلی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل ہوئے، بہت بڑی تعداد میں مجمع آیا. جمنا ندی کے کنارے پر پروگرام ہوا. عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سے تلاوت کرنا شروع کیا. غروب سے پہلے سورہ ناس تک الحمدللہ مکمل ہو گیا. بڑے مجمع نے اپنے کان سے سنا، مشاہدہ کیا. تو کثرت سے تلاوت، اس کی برکت سے جہاں حفظ مضبوط ہوتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کم وقت کے اندر زیادہ تلاوت کی برکت بھی عطا فرماتے ہیں. اور دیکھیے آج کثرت سے ہمارے حفاظ کرام کو ایک شکایت رہتی ہے، یاد نہیں ہوتا. تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے قرآن بند کرتے ہیں
تو رجب شعبان کے اندر اس کو کھولتے ہیں. پورے سال مسجد کے اندر گھر میں بہت حفاظت سے لحاف میں لپیٹ کر کے وہ رکھا ہوا رہتا ہے. پورا سال اس کی تلاوت کا، اس کو یاد کرنے کا، اس کے دور کا، اس کو نوافل میں پڑھنے کا، چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنائیے. تو پھر رجب شعبان کے اندر جو ٹینشن الجھن ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. اور ایک بڑی بات دوسری بتلاؤں، آپ برا نہ مانیں. مشہور بات ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی سے شکایت کی تھی یاد نہ رہنے کی. امام وقی کا مزار قرافہ کے اندر جہاں پر ہے مصر میں، اس مزار کے اوپر دروازے پر یہی اشعار لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مزار چند قدموں پر ہے، امام وقی کا مزار یہاں پر ہے، چند قدموں کے فاصلے پر لکھا ہوا ہے شکوت الی وقیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ حضرت مجھے یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہو گیا. تو ارشاد فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اور قرآن تو اصل نور کا مخزن ہے، منبع ہے، اصل منبع علم کا قرآن ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِهِ، یہ تو اللہ کا نور ہے اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ یہ نور نہیں عطا فرمایا کرتے. آپ برا نہ مانیں، آج ہمارے حفاظ کرام جن آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں انہی آنکھوں سے موبائل پر نہ دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. گندی گندی تصویریں، فلمیں وہ بھی دیکھتے ہیں. ذرا سی دیر کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کرو، جن آنکھوں سے ہم اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، ان آنکھوں سے ہم حرام چیزوں کو دیکھیں. ایک ہی برتن کے اندر دودھ اور پیشاب تھوڑا ہی ٹھیک رہ سکتا ہے. اور انہی کانوں کے ذریعے سے جس سے قرآن سنیں گے، ان کانوں کے ذریعے سے گانوں کی آوازیں سنیں گے، فلموں کی آوازیں سنیں گے، غلط چیزوں کو سنیں گے، تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ حافظے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اور پھر بات جیسی چاہیے ایسی یاد نہیں رہے گی. اسی لیے رو رو کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو کہ جو غلط چیزیں آنکھ سے دیکھی، جو غلط چیزیں کان سے سنی، اللہ سے توبہ کرو. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر مضبوطی سے یاد کرو، دور کرو، تو انشاءاللہ العزیز قرآن کو اللہ تعالی دل میں جما دیں گے. یہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور جیسے میں نے آپ کو نماز والی حدیث سنائی کہ قرآن ملنے کے بعد نماز میں غفلت کرے تو اس کے لیے کیسی خطرناک سزا حدیث پاک میں آئی. اس سے بھی آگے کے ایسے ایسے گناہ وجود میں آتے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت چھین لیتے ہیں. اسی لیے اس کی طرف بہت خاص توجہ، بہت خاص دھیان ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو ہم اپنے بدن کے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کریں. آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھے، کان سے غلط چیز نہ سنے. سب سے بڑی بات زبان، جس زبان سے ہم تراویح میں قرآن سنائیں گے، جس زبان سے دور یاد کریں گے، اس زبان سے ہم غلط چیز نہ بولے. یہ آلات ہے قرآن کے، جس کے ذریعے سے قرآن سینے میں آئے گا، محفوظ ہوگا. ان آلات کو اگر گندا کریں گے تو پھر حفظ کے اندر پختگی اور مضبوطی نہیں آ سکتی.
خوب گناہوں کے اوپر توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ بعض مرتبہ حفاظ کرام کی ایسی ایسی شکایتیں رمضان میں آتی ہے کہ شرم کے مارے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ آج کی تراویح ہو چکی تو سمجھے کہ اب تو ہمارا بوجھ ختم ہو گیا، اب صبح میں نیند سے اٹھنے کے بعد کل کی تراویح کا ٹینشن دماغ پہ لیں گے۔ وہاں تک پوری رات شہر میں آوارہ گردی، گھومنا پھرنا، کھانے پینے کی محفلیں، مجلسیں، اس میں وقت ضائع کرنا نہیں۔ یہ رمضان کی مبارک راتیں یہ تو اللہ نے قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک آیت کی تفسیر میں کسی مفسر نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال کریں گے، اس کا قرآن کا حفظ بھی مضبوط ہوگا اور قرآن کے علوم کے چشمے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھولیں گے۔ رات کے آخری حصے کی تلاوت، اسی لیے رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کھا لو، پی لو، تھوڑا سا آرام کر لو، آدھی رات ہونے آئی اب کھڑے ہو جاؤ، نوافل میں دو دو کی جماعت بنا کر کے سناؤ، دور یاد کرو۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر خاص نصف آدھی رات گزرنے کے بعد سحری تک پورے انہماک اور پوری محنت کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرو، مضبوطی سے یاد کرو، نوافل میں سناؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن کو ذہن میں محفوظ بھی کر دیں گے اور قرآن کے علوم کے چشمے کھولیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے آپ تراویح کو امامت سے کچھ ہلکا سمجھتے ہو، عام طور پر ایک سوچ ہے حفاظ کرام کی کہ بھئی فرض نمازوں کی امامت اور تراویح کی امامت دونوں میں کچھ فرق سمجھتے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہے، مصلی مصلی ہے، امامت امامت ہے، ذمہ داری ذمہ داری ہے۔ ہر حافظ قرآن جو تراویح سنائے وہ نماز کے اور طہارت کے بنیادی مسائل کو بھی اچھی طرح جان لے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سو کو مسائل کا علم نہیں، حافظ ہوئے، والد صاحب کی چاہت ہے کہ مسجد میں میرا بیٹا تراویح پڑھائے اور مسجد والوں سے میرا تعلق ہے، اب تعلق کی بنیاد کے اوپر ان کو مصلی پر کھڑا کروا دیتے ہیں۔ بیچارے کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، واجبات معلوم نہیں، نماز توڑنے والی چیزوں کا علم نہیں، اور وہ تراویح سنا رہا ہے۔ صرف قرآن نہیں، قرآن اور صحیح تراویح کی نماز، یہ دونوں چیزیں مقصود ہے، دونوں کی اسی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ لوگ مسائل کو بھی اچھی طرح سیکھ لیں، اپنے اپنے استاد صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر کے یا کسی عالم کے پاس جا کر کے، ابھی 2-4 روز باقی ہے، نماز کے بنیادی مسائل سیکھ لیجئے، فرائض، واجبات، جن چیزوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علم بھی بہت ضروری۔ اور اس سے پہلے طہارت کے مسائل، طہارت کے مسائل سے بھی بڑی غفلت۔ ہماری یہاں کتابوں کے اندر جہاں مسئلے مسائل پڑھاتے ہیں وہاں استبراء کے مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر اطمینان سے کھانسی کر لیوے، کچھ حرکت کر لیوے تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ ہو تو وہ نکل جاوے۔ اب آج ماحول کیا بن رہا ہے، جلدی جلدی آئے، پیشاب کیا اور فوراً اٹھ کر کے آ گئے، وضو کیا اور مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔
اپنی نماز بھی خراب ہوئی اور پوری جماعت کی نماز خراب کر دی. سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. طہارت کے مسائل کی طرف بھی توجہ دو، دھیان دو، یہ بھی بہت اہم ہے. اس لیے تمام حفاظ کرام جو بھی تراویح پڑھائیں گے، نوافل میں قرآن سنائیں گے، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ وہ نماز اور طہارت کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لے وے، جان لے وے. اور دیکھیے ایک بہت غلط ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جو حافظ کم وقت میں تراویح پڑھا دے وے اس کے پیچھے لوگوں کی بھیڑ اور مجمع زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ تو پہلے 2-3 روز تک پورے شہر کی مسجدوں کو، اطراف کی مسجدوں کے اندر کتنے بجے تراویح شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، اسی کی رپورٹیں لیتے ہیں. پھر پتا چلا فلاں جگہ حافظ صاحب اتنی جلدی فارغ کروا دیتے ہیں، لوگ ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنانا ہے، خدا کی رضا کے خاطر. اور اللہ کا حکم ہے قرآن کے لیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن صحیح پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے قرآن صحیح پڑھنا. آپ کو پیچھے مصلیوں کی رعایت نہیں کرنی کہ وہ لوگ یوں چاہے کہ آپ کو جلدی مختصر وقت میں قرآن ہو جاوے. نہیں، پورے حروف صحیح، مخارج کی ادائیگی اور تجوید کے جو اہم ضروری قواعد ہے اس کی رعایت کے ساتھ قرآن سنانا ہے. کہو انشاءاللہ. ہمیں جلد بازی مقصود نہیں ہے کہ جس کے اندر لحن جلی ہو، لحن خفی ہو. بہت سی مرتبہ تو قرآن پڑھنے میں ایسی غلطیاں ہوتی ہے کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، سکتے کی رعایت نہیں ہوتی، اور بڑی بڑی غلطیوں کی وجہ سے اس قرآن کا حل کیا ہوتا ہے جو حدیث میں آیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ کہ قرآن ان کے لیے لعنت کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے قرآن ان کے لیے. ہم ایسے نہ بنے. ہمیں تو قرآن کے ذریعے اجر حاصل کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. پورے اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے صحیح قرآن آپ کو پڑھنا ہے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن کے اوپر باقاعدہ پیسوں کی لین دین بھی ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے قرآن کی کمزوری کا ایک سبب ہے کہ باقاعدہ پہلے سے اس کی لالچ ہمارے دلوں میں رہتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا لفافہ ہم کو 27 یا 29 کو ملنے والا ہے. یا بعض لوگ تو پہلے سے کہ بھئی کہاں کتنے ملیں گے. تراویح کے پڑھانے کے اوپر اجرت اور پیسے، بھلے لوگ اس کو آپ کو ہدیے کا عنوان دے. ہدیہ دینا تھا تو 1 تاریخ کو ہدیہ دے دیتے، پہلے چاند کو ہدیہ دے دیتے. حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ جس زمانے میں ہمارے یہاں ڈابھیل میں تھے تو مدرسے کے 2 طالب علم کو اپنے وطن کچھولی میں حفظ کے لیے حضرت نے طے کیا. اب دونوں اس وقت مدرس بن چکے ہیں، بہترین قرآن کے قاری. اس وقت وہ پڑھتے تھے تو ان دونوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ہم جب 29 شعبان کو پہنچے تو اس دن حضرت مفتی صاحب نے اس زمانے کے اعتبار سے ایک رقم ہم دونوں کی جیب میں رکھ دی کہ لو رمضان میں خرچے میں کام آئے گی. یہ ہدیہ کہلاتا ہے. اب یہ تو باقاعدہ آپ کو 27 یا 29 کو اعزاز کے ساتھ حافظ صاحب کی خدمت کے اندر پھول ہار کے ساتھ لفافہ پیش ہو رہا ہے، تھیلی پیش ہو رہی ہے.
اس کی طرف نظر نہیں، ہماری نظر اللہ کی رضا کی طرف. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھا ہے، اس کے اوپر پیسوں کی ہم امید اور آرزو نہ رکھے. اللہ کے لیے قرآن پڑھاؤ، اللہ تعالی ہماری ضروریات کو انشاءاللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے. سب اپنی برادری کے لوگ بیٹھے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ہماری آج کل مدرسوں کے اندر موبائل کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے اس علاقے کے کئی مدرسوں کے ذمہ داران حضرات جمع ہوئے تھے موبائل کے مسائل کے سلسلے میں. تو سوال آیا ایک بہت بڑا کہ ان کے پاس 50 40 ہزار روپے کے موبائل آتے کہاں سے؟ اس میں سے بہت سے طلبہ تو وہ ہیں جو مدرسے میں زکوٰۃ سے پڑھتے ہیں، مستحق میں اپنا نام لکھواتے ہیں، فیس نہیں ادا کرتے مدرسے میں اور پڑھتے ہیں. پھر اتنے مہنگے مہنگے موبائل، ابھی پکڑا گیا چند دن میں دوسرا لائے، پھر پکڑا گیا چند دن میں تیسرا لائے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ موبائل لاتے کہاں سے؟ تو کئی حفاظ کرام نے جو ابھی عربی کتابوں میں ہو، انہوں نے بتلایا کہ وہ رمضان میں جو تراویح پر پیسے ملتے ہیں اس پیسے سے وہ موبائل خرید کے لاتے ہیں. اب اس کا نقصان کتنا لمبا ہوا، ان کی تعلیم کا نقصان، اخلاق کا نقصان، اور اس کی وجہ سے مدرسے کے اندر بدنامی، اور یہاں قرآن کے اوپر انہوں نے کھل کر کے اس طرح پیسے لی. کتنے بڑے نقصانات، اندازہ لگاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو اور خوب تلاوت کا معمول بناؤ. پورا سال رمضان ہو کہ رمضان نہ ہو، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہماری چھٹی نہیں ہوا کرتی. رمضان کے بعد بھی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھو، دوڑ کا سلسلہ جاری رکھو، نوافل میں یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھو، اور رمضان میں آدھی رات کے بعد خصوصیت سے یاد کرو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ قرآن کو مضبوط کر دیں گے. اور طہارت اور نماز کے مسائل کا اہتمام، اور رمضان کی راتوں کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، تفریحات، گناہ، معصیت، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو ہو چکا اس پر توبہ. باقاعدہ توبہ کر کے دوڑ شروع کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوڑ کے اندر مضبوطی عطا فرمائیں گے. اور اس کی قرآن والی نعمت کی قدر کر لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلانے کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کے اوپر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے ان باتوں پر عمل؟ کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم اس طرح گھومنے پھرنے اور موبائل اور میوزک گانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ العزیز، بہت اچھا ارادہ ہے. دیکھو لوگ جو ہے نا باقاعدہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب ہے کہ جو ابھی مصلی پر تھے اور ابھی بریچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ باقاعدہ نظر رکھتے ہیں. آپ لوگوں کی نظر کو جانتے نہیں ہو کہ ابھی تو مصلی پر تھے اور ابھی یہ جھانپے پر آ گئے. دیکھو باقاعدہ لوگ جو ہے مارک کرتے ہیں. اس سے آپ کا وقار نہیں، قرآن کا وقار کم ہوگا. لوگوں کی نظروں سے قرآن کی عظمت کم ہوگی. اسی لیے ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ بھی طے کر کے اٹھو کہ رمضان کی راتوں میں انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ دوڑ یاد کریں گے. مسجدوں میں آباد کریں، مسجدوں میں آ جاؤ. مسجد میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گے. 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا لو.
اللہ تعالیٰ گیپ سے انشاءاللہ انتظام کر دیں گے، چائے کا بھی، ناشتے کا بھی، ضروریات کا بھی، اور اطمینان سے یاد کرنے میں لگے رہو مسجد میں، تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن بھی انشاءاللہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ إلى جنة في أعالي سماء